ایک ایک حرف سجن دے نادا سن دس دئی وانگ قرآن، ایک ایک حرف جو قرآن کا ہے عاشقوں کو وہ نظر آتی ہے تو سرکار کی نعت نظر آتی ہے۔ ایک ایک حرف سجن دے نادا سن دس دئی وانگ قرآن، ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا ایہو ذکر گیا نے، صورت اس دی ویندیاں رہنا کل عملاں دی اے جانے، آزم ساڈا دین کی پوچھنا ہے ساڈا ایہو ہی دین ایمان ہے۔ ہمارا دین اور ایمان تو یہی ہے کہ حضور کا نام جپتے رہنا۔ آج سے 1400 سال پہلے مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادیوں میں جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کا اس میں گرامی محمد رکھا گیا۔ کیا نام رکھا گیا؟ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ حضور علیہ السلام کا آسمانوں پہ نام احمد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد بشارت دی، میرے بعد ایک نبی ہوگا اس کا نام احمد ہوگا۔ حضور آسمانوں پہ احمد اور زمین پہ محمد کے محمد کہتے کس کو؟ عربی میں محمد کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد ومرۃ بعد مرہ وکرۃ بعد کرہ۔ محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف ہو، جس کی ہر لمحہ تعریف ہو، جس کی ہر لحظہ توصیف ہو، جس کی ہر آن ثنا پڑی جائے، ہر لمحہ ہر لحظہ ہر گھڑی ہر آن ہر سال، صبح دوپہر شام دن کا کوئی حصہ رات کا کوئی پہر، جس ہستی کا ذکر کیا جائے، گلی گلی ہو محلے محلے ہو نگر نگر ہو شہر شہر ہو ملک و ملک ہو، جب سارے تعریف کر کے خاموش ہو جائیں پھر سے جس کی تعریف شروع کر دی جائے اس ہستی کو محمد کہتے ہیں۔ اس ہستی کو بار بار جس کی تعریف کی جائے، اور کائنات میں محمد عربی کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کا اس قدر ذکر خیر ہوتا۔ نبی مکرم شفیع معظم جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں کچھ قیدی پکڑ لیے، صحابہ نے قیدی پکڑ لیے، ان میں حاتم تائی کی بیٹی بھی تھی، اس کا نام صفانہ بنت حاتم تھا۔ حضور علیہ السلام کے جب وہ پاس آئی حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ وہ خود ہی بول پڑی، کہنے لگی میں حاتم تائی کی بیٹی۔ اب آقا علیہ السلام کا عمل مبارک یہ تھا کہ آدمی کی جو زمانے جاہلیت میں عزت ہوتی تھی اس کو برقرار رکھا جاتا تھا۔ فرمایا گیا لوگوں سے ان کے رتبے کے مطابق سلوک کیا کرو، یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس 4 پیسے آ گئے تھوڑا سا عہدہ آ گیا تم دوسروں کو انسانی نہ سمجھو، دوسروں کو ذلیل اور حقیر سمجھنا شروع کر دو، نہیں، لوگوں کا جو رتبہ ہے ان کو دیا کرو، نہ دو گے تو ذلیل ہو کے تمہیں دینا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو عزت عطا کی ہے۔ جس کو اللہ عزت عطا کرے تم کون اس کو نیچا کرنے والے ہو سکتے ہو؟ آقا علیہ السلام کا طرز مبارک دیکھیں، حضور نے فرمایا حاتم تائی کی بیٹی وہ سخی، جی یا رسول اللہ اس کی بیٹی، حضور نے کہا کھول دو، کھول دیا۔ حضور نے فرمایا تو آزاد ہے، تو بڑے باپ کی بیٹی، تیرا باپ بڑا تھا سخی تھا، تو آزاد ہے۔ پتہ چلا باپ نیک ہو اللہ تعالیٰ جناب خضر کو مامور کر دیتا ہے اس کے بچوں کے خزانے کی حفاظت بھی کرنے کی۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے بچوں کا ہمارے بعد کیا بنے گا، اور نیک بن جاؤ تمہارے بچوں کا تمہارے بعد اللہ حفاظت کرنے والا ہوگا۔ حضور نے فرمایا اچھا اس کو کھول دو، کھول دیا۔ حضور نے کہا تم جاؤ آزاد ہو۔ کہنے لگی ایسے نہیں جاؤں گی، مجھے زیادہ راہ دیں، مجھے پیسے دیں، میرا سفر طویل ہے۔ حضور نے زیادہ راہ دیا، جاؤ۔ کہنے لگی سواری بھی دیں، حضور نے سواری بھی دے دی، کہا جاؤ۔ کہنے لگی مجھے سرحد تک بحفاظت اتار کے آئیں، پہنچائیں مجھے وہاں پہ۔ حضور نے وفد روانہ کیا، کہا جاؤ بحفاظت سرحد کے پار اس کو چھوڑ کے آؤ۔ بحفاظت جب ملک شام کی سرحد تک پہنچ گئی، وہاں اس کا بھائی ادئی بن حاتم تھا، اس نے دیکھا، کہنے لگا مجھے تو پتہ چلا تھا تو مسلمانوں کے قبضے میں ہو، قید ہو۔ کہنے لگی تو اچھا مجھے چھوڑ کے آ گیا ہے۔ خیر اس نے ادئی بن حاتم، حاتم تائی کا بیٹا، اپنی بہن کو دیکھتا ہے، معافی تلافی کرتا ہے،
دو چار دن جب رہی نا کہنے لگی میرے بھائی میں تجھے ایک سچی بات بتاؤں. کہنے لگا بتاؤ. کہنے لگی محمد بڑے اچھے ہیں, بڑے اچھے ہیں, تم ان کے پاس چلے جاؤ پھر تم دیکھنا کہ دنیا میں کیسی بہاریں لگتی ہیں. کہنے لگا تو سچی کہہ رہی ہے؟ ہاں میں سچی کہہ رہی ہوں. کوئی چھوڑتا ہے عورتوں کو؟ عورتوں کی کوئی حفاظت کرتا ہے؟ آج 1400 سال کے بعد یہاں موٹر وے پہ کوئی نہیں چھوڑتا. 1400 سال پہلے کا وقت ہے جب عورتیں زندہ درگور کر دی جاتی تھی, بٹوارا ہوتا سوتیلی ماں نکاح میں لے لی جاتی تھی. ایسے عالم میں کہا میرے سر پہ عزتوں کا تاج انہوں نے رکھا, مجھے ذات راہ کیا, سواری دی, بحفاظت یہاں تک پہنچایا ہے. بڑے اچھے ہیں, چلے جاؤ تمہاری بہتری ہے. کہنے لگا سوچ میں بھی یہی رہا تھا, میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ ان کے پاس جاؤں. خیر عدی بن حاتم, حاتم طائی کا بیٹا, بڑا سخی تھا, یہ بھی بڑا سخی. ایک روایت میں ایک دفعہ اس سے کسی نے کہا مجھے 100 دینار دو, سے ناراض ہو گیا. کہنے لگا تو حاتم طائی کے بیٹے سے صرف 100 روپیہ مانگ رہا ہے؟ ناراض ہو گیا اور کئی عرصے تک بات چیت نہیں کی. کہنے لگا تو نے توہین کی ہے کہ بھئی تو نے 100 مانگا. ایک شخص کہنے لگا مجھے خالی دیگے دے دو, اس کو بھر کے دیگے دے کے آیا. کہنے لگا حاتم طائی کے بیٹے کی توہین کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. خیر حضور علیہ السلام کے پاس آیا, قبیلہ طے کا سردار تھا. حضور علیہ السلام نے جو دیکھا نا تو دیکھ کے مسکرا پڑا. راوی کہتے ہیں ہم پریشان حضور کی بارگاہ میں آتے, آدھی پریشانی حضور کو دیکھ کے ہی ختم ہو جایا کرتی تھی, اور آدھی پریشانی اس وقت ختم ہوتی جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کوئی بول دیا کرتے تھے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. وہ مہمان عرش معلا, شان محمد اللہ اللہ. وہ مہمان عرش معلا, شان محمد اللہ اللہ. رحمت ان کی عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کہا جب میں حضور کے پاس آیا نا, حضور نے مجھے دیکھ کے دونوں بازو کھلا. اوے عدی بن حاتم آ گیا ہے. کہا جب میں نے حضور کا یہ انداز نرالا دیکھا, دل نے گواہی دی کہ سچے نبی ہیں. عزت والا ہی عزت دینا جانتا ہے, خاندانی بندہ عزت کرتا ہے. کہا میرے دل نے گواہی دی خاندانی ہے, حسب نسب ان کا اعلیٰ ہے, اور اللہ کے سچے نبی ہیں. میں جا کے بیٹھ گیا. آقا علیہ السلام کے پاس صحابہ تھے. حضور جب فارغ ہو گئے میرا ہاتھ تھاما, کہا آؤ گھر چلتے. کہا راستے میں ایک عورت نے روک لیا, اس نے باتیں شروع کر دی, ایک کے بعد دو باتیں, دو کے بعد تیسرے. عورتوں کی باتیں کہاں ختم ہوتی. اور پھر حضور علیہ السلام تشریف فرما کہ جو دکھوں کا مداوع کرنے والے. عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے کہا اب یہ خاموش ہوگی, تب خاموش ہوگی, اب خاموش ہوتی ہے, اب خاموش ہوتی ہے. کئی گھڑیاں گزر گئی مگر وہ بولے چلی جا رہی ہے. پھر میں نے حضور کے چہرے کی طرف دیکھا, ماتھے پہ ایک شکن بھی نمودار نہیں ہوئی. حضور سنتے جا رہے ہیں. جو اس نے بات کہی حضور نے اس کی حاجت کو پورا کیا. میرے دل نے گواہی دی سچے نبی ہے تو محمد مصطفیٰ نبی. ایک اور روایت ہے, آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما, ایک پاگل عورت, یہ بڑی قابل توجہ بات ہے, پاگل عورت مسجد نبوی کے دروازے کے باہر آ کے اشارہ کر کے کہتی تعال یا محمد, حضور ادھر آئیں. آقا علیہ السلام نے صحابہ سے کہا ٹھہرو ذرا میں اس کی بات سنا. مصطفیٰ تشریف لے گئے. صحابہ عرض گزار گئے رسول اللہ پاگل عورت ہے. حضور نے کہا ٹھہرو تو صحیح نا, سنے کیا کہتی. اب پاگل کیا کہہ سکتی ہے, تپتی دھوپ ہے. حضور اس کی باتیں سن رہے ہیں, جو اس کے منہ میں ہے وہ سنائی جا رہی ہے, ایک کے بعد دوسری بات نکالے جا رہی ہے. صحابہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ دھوپ کی تمازت اتنی ہے کہ چہرہ مبارک گلاب کے پھول سے بھی زیادہ سرخ ہو گیا. خیر جب وہ بول کے تھک کے خاموش ہو گئی, کہنے لگی اچھا محمد میں چلتی ہوں, باقی کی باتیں پھر سناؤں گی. حضور نے فرمایا میں تیرے لیے فارغ ہوں, جب بھی تم نے کو باتیں سنانی ہو نا یہاں آ جانا, میں تیری باتیں سننے کے لیے تیار ہوں. صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاگل عورت ہے, پورے مدینہ میں اس کی کوئی نہیں سنتا, آپ نے اس کی باتیں کیوں سنی ہے؟ حضور نے فرمایا تم نے سنا, پورے مدینہ میں اس کی کوئی نہیں سنتا, اگر میں اللہ کا نبی بھی نہ سنتا تو کون سنتا. اس کی باتیں اس لیے سنی ہیں کہ اس کی سنتا کوئی نہیں ہے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کر کے بلاتے یہ ہیں, رب ہے موتی یہ ہے
قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، انا آتیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ حضور نے کہا تم نے سنا، اس کی سنتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اے لوگو، جس کی کوئی نہ سنے وہ محمد عربی کے دربار میں صدا لگائے، رات کی تاریکی میں اٹھے، مصلی بچھا لے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور پھر کھڑا ہو کے کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور استغاثہ مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کر دے۔ خدا کی قسم اس کا استغاثہ اور اس کے آنسو مصلی میں بعد میں جذب ہو گے، وہ گنبد خضرا کا مکی پہلے کرب کرتا چلا جائے گا۔ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تھے، ایک شاعر جس کا نام کعب بن زہیر تھا، وہ مصطفیٰ کو بڑا ستایا کرتا تھا، حضور کی مذمت میں شعر کہتا تھا۔ مصطفیٰ کو اس سے بڑی تکلیف تھی لیکن وہ باز نہ آتا تھا، ایک شعر لکھ، دوسرا شعر لکھ، قصیدوں پہ قصیدے لکھ، حضور علیہ السلام کی مذمت میں اشعار لکھ۔ خیر، ایک دن اس نے چہرہ مصطفیٰ غور سے دیکھا تو خیال کیا ایسا حسین چہرہ کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا۔ لوگ ساتھیوں چہروں سے پہچانے جاتے، دیکھنے والی نظر ہو، لوگ پہچان جاتے ہیں کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، لوگ پہچان جاتے۔ حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن، اے لوگو مومن کی فراست سے بچا کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے تکتا ہے۔ خیر، تھا تو کافر، مگر مصطفیٰ کی نظر کرم پڑی نا تو اس کے دل نے گواہی دی یہ سچے، اچھا میں ان کے پاس جاتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام اسی اسرا میں ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہ مدینہ منورہ آ گیا، اس کا کوئی کزن تھا اس کے پاس رہنے لگا۔ وہ کزن کہتا ہے بھی کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا محمد عربی کے دربار میں جاؤں گا، کلمہ پڑھوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا ان کے پاس نہ جانا، تجھے معلوم ہے یہاں وہ طاقت میں ہے، پاور میں ہے، یہاں ان کی سلطنت قائم ہو چکی ہے، تو ان کے پاس جائے گا سر تیرا اڑا دیں گے، بیوی بچے تیرے برباد ہو جائیں گے، گھر بار لٹ جائے گا۔ کہنے لگا نہیں، اب آیا ہوں یا تو سر دے کے جاؤں گا یا کلمہ پڑھوں گا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوں گا۔ کہنے لگا تیری مرضی، لیکن ذرا احتیاط سے جانا۔ اب اس نے چہرہ لپیٹا، حدیث پاک ہے صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے، وہ قریب گیا، کہنے لگا جی آپ سے ایک مسئلہ پوچھا۔ اب ظاہراً چہرہ چھپا ہے، حضور نے فرمایا تو کون ہے، اس حالت میں کیسے آیا؟ جی مسئلے کا جواب دے۔ حضور نے فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا اگر کوئی کلمہ پڑھ لے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، کیا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا؟ حضور نے کہا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں بڑی طاقت ہے، جو یہ کلمہ پڑھتا ہے اور یقین کامل تیقن کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ پچھلے سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ کہنے لگا اگر کوئی اسلام کو تکلیفیں دیتا رہا، کہ اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ پھر پوچھتا ہے اگر کوئی آپ کو تکلیفیں دیتا رہا اور آپ کی مذمت میں شعر کہتا رہا ہو، کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا؟ حضور نے کہا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا، یہاں تک کہ اگر آج کعب جیسا بدبخت آ جائے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ جب اس نے اتنا سنا نا تو چہرہ کھول دیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے، فرمایا تو یہاں پہ کیسے؟ تو نے بڑی تکلیفیں دی، بڑی اذیتیں دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آپ کی مذمت میں شعر کہتا آیا ہوں، آج میں آپ کی نعت لکھ کے لایا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا ذرا سنے تو وہ زبان جو ساری عمر کانٹے بکھیرتی ہے، جب پھول برساتی ہے تو کیسی دکھتی ہے۔ اب وہ کعب بن زہیر جو ساری زندگی نفرت کرتا رہا، ساری زندگی اس کی زبان سے انگارے نکلتے رہے، اس نے حضور کی نعت شروع کر دی۔ عربی میں قصیدہ پڑھا، کہتا ہے بانت سعاد فقلب اليوم متمول متیم اسرها لم يفد مقبول۔ طویل قصیدہ، اس کا ایک شعر پڑھتا ہے ان الرسول لنور یستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول۔ حضور سامنے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے لوگوں نے بڑا ڈرایا،
بڑا دمکایا، تو جائے گا گھر بار برباد ہو جائے گا، سر تیرا قلم کر دیں گے، بیوی تیری بیوہ ہو جائے گی، بچے تیرے یتیم ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے کہا جنہیں اللہ نور بنا کے بھیجے، جو جانوروں پہ بھی رحم کرتا ہو، کیا مجھے انسان پہ رحم نہیں کرے گا؟ یا رسول اللہ آپ کی رحمت کا سن کے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اللہ کی تلوار تو ظالموں کے خلاف اٹھتی ہے۔ جب حضور نے یہ سنا کہ یہ کعب میرے سامنے بیٹھ کے مجھے نور نور پکار رہا ہے اور کہہ رہا ہے ان الرسول لنور یستضاء بہ، بے شک رسول نور ہے جس سے کائنات میں روشنی بڑھتی ہے۔ میرے مصطفیٰ وجد میں آ گئے، کالی کملی پہنی تھی، کالی چادر اتاری اور اتار کے کعب کی جانب پھینک دی، لے کعب اتنا اچھا شعر سنانے پہ میں محمد تجھے انعام دے رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اتنا اچھا شعر سنایا ہے میں محمد تجھے انعام دے رہا ہوں کہ تم کس نور بشر کی بحثوں میں پڑ گئے ہو، کس نور بشر کی بحثوں میں حضور کے سامنے نور کہہ رہے ہیں اور مصطفیٰ انعام کے طور پہ اپنی چادر عنایت کر رہے ہیں۔